وہ کرکٹر جو ادیب بن گیا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں اس نامور شخصیت کے جس نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کرکٹر بننے کے سوا کچھ نہیں سوچا، لیکن قدرت نے اس سے کچھ اور ہی کام لینا تھا، اور پھر اسی جوان کے قلم سے وارث جیسا شاہکار ڈرامہ اور درجنوں کتب تخلیق ہوئیں۔ یہ نام آگے چل کر نہ صرف بہت بڑا شاعر بلکہ عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ نگار، کالم نویس، سفر نامہ نگار اور سب سے بڑھ کے ہزاروں نوجوانوں کا استاد بنا۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں معروف رائٹر امجد اسلام امجد کی، آج بھی جن کا طوطی بولتا ہے۔ ناظرین، بچپن سے ہی امجد اسلام امجد کے سر پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ انہوں نے کرکٹر بننا ہے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانی ہے۔ وہ کھیل میں بھی نمایاں تھے۔ 1964 میں اسلامیہ کالج کی جس ٹیم نے 1952 کے بعد پہلی بار گورنمنٹ کالج کی ٹیم کو ہرایا تھا، وہ اس کے اہم بولر تھے، لیکن پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم بنی تو انہیں ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا، جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا۔ بی اے میں امجد اسلام امجد کے اچھے نمبر آئے تو اسکالرشپ پر انہیں اورینٹل کالج میں داخلہ مل گیا۔ یہ ایڈمیشن بھی ان کے کرکٹر بننے کی راہ میں حائل ہو گیا، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اورینٹل کالج کا لڑکا یونیورسٹی کی جانب سے کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا۔ اسلامیہ کالج کے دور میں ہونے والی ناانصافی سے ان کا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر اس قانون نے پوری کر دی، جس کے بعد انہوں نے کرکٹ چھوڑی اور اپنی دوسری محبت ادب سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ دستکاروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جہاں ان کے بقول ادب پڑھنا تو دور کی بات، سرے سے پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کے والد ابن صفی کے جاسوسی ناول اور کچھ دیگر کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے، جہاں سے امجد اسلام امجد کو بھی پڑھنے کی تحریک ملی۔ اساتذہ نے بھی خوب ساتھ دیا اور نویں جماعت میں وہ اسکول کے رسالے کے ایڈیٹر بن گئے۔ انہوں نے 1961 میں میٹرک، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے انٹر، اسلامیہ کالج سول لائن سے گریجویشن اور 1967 میں اورینٹل کالج سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ ماسٹر ان اردو کیا، اور اگلے ہی برس ایم اے او کالج میں 300 روپے تنخواہ پر بطور لیکچرار بھرتی ہو گئے، اور پھر 1997 میں اسی ادارے سے بطور ایسوسیٹ پروفیسر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر اور چلڈرن لائبریری لاہور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ امجد اسلام امجد کی کامیابیوں کا تذکرہ دو لوگوں کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ ایک ان کی خالہ جو کہ نابینا تھیں اور انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی اور بچوں کے مزاج کے مطابق کہانی میں رد و بدل کر دیتی تھیں۔ امجد نہ صرف کہانی سنتے تھے بلکہ اگلے دن اسکول میں اسے سناتے بھی تھے، حتیٰ کہ ایک استاد نے ان کا نام کہانی مشین رکھ دیا۔ سکرین پلے بنانے اور اسکرپٹ لکھنے میں خالہ ہی امجد اسلام امجد کی انسپریشن بنی۔ دوسرا، انہیں احمد ندیم قاسمی جیسے لکھاری مل گئے جن کی حوصلہ افزائی سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ادب میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ امجد اسلام امجد جب ایم اے کے طالب علم تھے تو ان دنوں جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک مشاعرہ ہوا۔ نوجوان امجد نے مشاعرے میں ایک نظم پڑھی۔ محفل ختم ہوئی تو احمد ندیم قاسمی ان کے پاس آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں احمد ندیم قاسمی ہوں، جس پر نوجوان نے کہا کہ سر آپ کو کون نہیں جانتا۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا، کیا وہ نظم جو آپ نے مشاعرے میں پڑھی ہے مجھے میرے رسالے فنون کے لیے عنایت کر سکتے ہیں؟ امجد اسلام امجد کہتے ہیں، یہ لفظ عنایت میری اوقات سے بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے یہ اعتماد بخشا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی اگر اتنا بڑا آدمی تعریف کر رہا ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے۔ دوستوں، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کی طرف آنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ معروف مصنف اور اداکار عطر شاہ خان جیدی کا ڈرامہ لاکھوں میں تین چل رہا تھا۔ امجد اسلام امجد نے ان سے ڈرامے سے متعلق کچھ نکات پر بحث کی۔ عطر شاہ خان نے انہیں کہا
कि तुम ड्रामा क्यों नहीं लिखते। अमजद इस्लाम अमजद को लगा शायद शाह जी ने तंज किया है, लेकिन इसी बात ने उन्हें ड्रामे लिखने पर कायल किया। फिर अमजद इस्लाम अमजद ड्रामा लिखकर 3 बार पीटीवी के दफ्तर गए, लेकिन बात ना बन सकी। 1973 में पीटीवी ने ड्रामा लिखने में दिलचस्पी रखने वालों को अपना हुनर आजमाने की दावत दी। अमजद इस्लाम अमजद के लिए ये सुनहरी मौका था। नौजवान लिखारी की किस्मत ने पलटा खाया और उनका ड्रामा आखिरी ख्वाब पिंडी स्टेशन से ऑन एयर हो गया। 1974 में अमजद इस्लाम अमजद ने और मोम की गुड़िया के नाम से 2 ड्रामे लिखे। 1975 में 23 मार्च का खुसूसी खेल ख्वाब जागते हैं लिखा, जो उनकी शादी के रोज दिखाया गया। फिर ड्रामा सीरियल वारिस का मरहला आया, जिसने पीटीवी ड्रामे की तारीख बदल दी। इस ड्रामे के बारे में वो कहते हैं, उन्हें कहा गया कि कोई आइडिया है तो 3 दिन में पेश करो, जिस पर उन्होंने इस ड्रामा का पहला स्क्रिप्ट लिखा। ये ड्रामा इतना हिट हुआ कि मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अमजद इस्लाम अमजद ने रेडियो और पीटीवी के लिए कई सीरियल्स लिखे। वो पीटीवी से बतौर डायरेक्टर भी वाबस्ता रहे। अमजद इस्लाम अमजद बहन भाइयों में सबसे बड़े और बुनियादी तौर पर शायर हैं। ये उनकी पसंदीदा सिन्फ भी है, लेकिन उन्होंने अदब की कई जिहाद पर काम किया है। गैर मुल्की जबानों का तर्जुमा और तनकीदी मज़ामीन भी तहरीर किए हैं। वो चश्मे तमाशा के नाम से बाकायदगी के साथ एक कॉलम भी लिखते हैं। नज़्म नसर में 40 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें 4 सफ़रनामे और 6 कॉलम्स के मजमूए हैं। वारिस, रात, दहलीज, समंदर, फिशार, दिन, अंगार और ईंधन समेत कई यादगार ड्रामे उनके रिकॉर्ड पर हैं। 4 फिल्मों हक महर, निजात, चोरों की बारात और जो डर गया वो मर गया और 2 फिल्मों कुर्बानी और सलाखे के मुकालमे भी लिखे। वो पीटीवी से 5 बार बेहतरीन ड्रामा निगार के अवार्ड जीत चुके हैं। हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज भी अता कर रखा है। तुर्की में भी अमजद इस्लाम अमजद को बहुत पसंद किया जाता है। यही वजह है कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी अमजद इस्लाम अमजद को अपने मुल्क के सकाफती अवार्ड से नवाजा है। अमजद इस्लाम अमजद अदब के तर्जुमे पर खासा जोर देते हैं। कहते हैं, दूसरे ममालिक हमारी जबान नहीं जानेंगे तो हमारे मसाइल कैसे समझेंगे। वो इस बात को अल्लाह की देन समझते हैं कि हमारी जबानों की शायरी में कुदरत ने अजीबो गरीब सहूलत रखी है, जो मगरबी जबानों में नहीं। अंग्रेजी 26 हरूफ में खत्म हो जाती है। उर्दू और हिंदी को मिला लें तो हमारे हरूफ 52-53 बनते हैं। हमारे पास काफिये ज्यादा है, रिदम की सलाहियत ज्यादा है, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करें। अमजद इस्लाम अमजद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अदब के मैदान में नाम कमाया और अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो नई नस्ल को मुख्तलिफ ऑप्शन खुले रखने की तजवीज़ देते हैं। यानी मुमकिन है जिस काम को इंसान अपने लिए बेहतर तस्वुर करता हो वो नसीब में ना हो, और वो काम जो तरजीहात में कहीं नहीं वो उसे सरबुलंद कर दे। अदब के तालिबे इल्म आज भी इस अदीब से बहुत कुछ सीख सकते हैं।